اب اس ڈرافٹ کو منظوری کے لیے رکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے. وہ یہ کہے کہ ہاں ہم یہ ترمیم چاہتے ہیں اور اس کی پارلیمان سے منظوری لے جائے. کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ کرپٹ ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، جعلی ڈگریوں سے آتے ہیں. مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کوئی شخص یہ بتائے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک سول بالا دستی کب رہی ہے ملٹری کے افیئرس میں. اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو یہ پتہ ہے کہ کون سی چیز منوانی ہے، اندر سے یہ ملے ہوئے ہیں. تو اب یہ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اصلی تو یہ مانگا جا رہا تھا. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، 18th امینڈمنٹ اور 27th امینڈمنٹ یہ دو ایسی چیزیں جو آج کل آپ کو خبروں میں بہت نظر آ رہی ہوں گی. کافی دنوں سے اس بارے میں خبر چل رہی ہے کہ کیا 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے. فی الحال تو خبریں یہی ہیں کہ آنے والے وقت میں جلد ہی یہ سینٹ میں پیش ہو جائے گی. اس سے پہلے سے کافی باتیں اس بارے میں چل رہی تھیں کہ آخر یہ پروونشل اٹانومی ختم کرنے کی بات ہے، کیا ساری پاور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آ جائے گی، اور اگر اچانک سے یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور کیا اس کے بعد ہم واقعی کوئی ریولیوشن یا کوئی تبدیلی یا کوئی انقلاب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یا صرف لا بدلے گا اور حالات وہیں کے وہیں رہیں گے. اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جتنا اس معاملے کو سیریسلی لیا جا رہا ہے، کیا اس کے بعد جو اس کے بعد سٹیپس لیے جائیں گے وہ اتنی ہی بہتری لائیں گے یا نہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. 18th اینڈ 27th امینڈمنٹ آج کل کافی آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ چل رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دیکھنے والوں کو بہت وضاحت سے بتا دینا چاہیے کہ جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں وی لاگ، تو سینٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. مطلب ابھی پروسیس میں ہے؟ نہیں بی بی، سینٹ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے، اور امید یہ باندھی جا رہی تھی کہ آج جمعے کے دن 27ویں ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ سینٹ میں منظوری کے لیے رکھ دیا جائے گا. اب اس ڈرافٹ کو منظوری کے لیے رکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے. وہ یہ کہے کہ ہاں ہم یہ ترمیم چاہتے ہیں اور اس کی پارلیمان سے منظوری لے جائے. اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا آج کابینہ کے اجلاس کے بغیر یہ ڈرافٹ رکھ دیا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ جی حکومت یہ تجویز کر رہی ہے، اور اس کو سینٹ کی وہ کمیٹی جو کہ جائزہ لیتی ہے قوانین کا، اس میں اس پر انڈور بحث ہوگی. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جب وہ مسودہ یا ڈرافٹ پریزنٹ کر دیا جائے تو سینٹ چیئرمین جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو خط لکھیں کہ صاحب آپ بھی جو ہے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی جو قوانین کے بارے میں ہے اس کے کچھ نمائندے جو ہیں وہ ریکمینڈ کر دیں، تو پھر ایک مشترکہ کمیٹی بن جائے دونوں ایوانوں کی، اور وہ اس کی شکوار جو ہے وہ جائزہ لے کر اپنی تجاویز پیش کرے. اور جب وہ تجاویز جو ہیں وہ پیش ہو جائیں تو ان کو پھر فیڈرل کیبنٹ کے آگے رکھا جائے اور اس کی روشنی میں ایک فائنل ڈرافٹ تیار ہو. اور وہ جب فائنل ڈرافٹ تیار ہو تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ آئز ہیبٹ کہہ کے 2-4 تقاریر اس کے بارے میں ہوں، 5-10 ہو جائیں تو منظور کر لیا جائے. ووٹ کے یہ تو ایک آئیڈیا ڈسکس ہو رہا ہے.
لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے جو 26ویں ترمیم تھی اس کی منظوری کے لیے بلاول بھٹو بار بار اور حکومتی نمائندے اور حتیٰ کہ ایک دن نواز شریف صاحب بھی جانے کو تیار تھے مولانا فضل الرحمان کے ہاں، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کے گھر کے طواف کر رہے تھے. ان کا ووٹ تھا کیونکہ اس وقت ان کا ووٹ امپورٹنٹ تھا. اب جو ہے وہ نمبر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے قومی اسمبلی میں پورے ہیں اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ رہے. سینٹ میں تھوڑی سی مشکلات ہیں. سینٹ میں انہیں 3 اراکین کی ضرورت ہے، 3 ووٹوں کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ووٹ اب انہیں مل جائیں گے. عوامی نیشنل پارٹی جو ولی خان کی ہے، ANP، تو نظر بظاہر ان کو جو ہے اس وقت اب مولانا کی ضرورت نہیں رہی ہے. اور مولانا جو ہیں وہ بڑے ذہین، بڑے کائیاں آدمی ہیں. وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی رول ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تو وہ باجو کی گلی سے کھسک جاتے ہیں، وہ سائڈ پہ خود ہی ہو جاتے ہیں کہ اب اور کام نہیں ہے. اتفاق حسین ایسا ہوا ہے کہ 2-3 روز بعد ان کو بنگلہ دیش جانا ہے. وہاں پر دیوبند کے ایک بڑے جید عالم جو ہمارے خطے سے بنگلہ دیش گئے تھے، ان کا جو ہے وہ کوئی عرس ہے، کوئی برسی ہے جو غالباً 25ویں ہے، 30ویں ہے، اس طرح کا. تو بہت بڑا ایک ایونٹ ہو رہا ہے ان کے نقطہ نظر سے، تو وہ وہاں اپنا وقت گزاریں گے. بہرحال وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو وہ بہت زیادہ اس میں بالکل عدلیہ کا گلا گھونٹنے کا منصوبہ تھا، اور یہ کہ بالکل پارلیمان کو بھی مفلوج کرنے کا اس میں راستے نکالے گئے تھے. تو میں نے جب ریزسٹنس بلڈ کی تو وہ ہو بہو پاس نہ ہوئی، اور صرف 22 شقیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 56 آئی تھیں، انہوں نے صرف 22 شقیں جو ہیں منظور ہونے دیں، اور باقی سب، یعنی انہوں نے بقول ان کے، انہوں نے جو کنٹرول کا تھا وہ ڈنگ نکال دیا تھا. اب ان کے پاس جب یہ گئے اپوزیشن والے کہ جی آپ ہماری مدد کریں، رہنمائی کریں، ہمارے ساتھ ملیں، اور آئیے ہم مل کر اس کا راستہ روکتے ہیں، تو اب بدقسمتی سے جو ہے وہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. ساری توجہ اس بات پہ جا رہی ہے کہ جی موجودہ حکومتی بندوبست جو ہے وہ آئین میں ترامیم کرتے 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 اپنا کنٹرول مکمل طور پر بڑھائے چلا جا رہا ہے، اور بالکل پارلیمان کو بھی مفلوج کر رہا ہے اور عدلیہ کو بھی مفلوج کر رہا ہے. نظر بظاہر اگر ہم اس دعوے پر غور کریں تو یہ جائز بھی نظر آتا ہے، صحیح بھی نظر آتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اس ملک میں جمہوریت کے خواب اور تمنا دیکھتا ہے اس کو اس کے بارے میں اپسیٹ بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ سر اتنا کنٹرول تیزی سے جو بڑھ رہا ہے وہ، لیکن کیا پارلیمنٹ عدلیہ واقعی ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے؟ یہی بات ہے نا سر کہ مسکنسیپشنز بھی تو میں وہی عرض کر رہا ہوں. اور ہمارے وہ پاکستانیز کا مسکنسیپشن فیوریٹ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں گزشتہ کئی برسوں سے سیاست جو ہے وہ انتھی نفرت اور عقیدت میں تقسیم ہو گئی ہے، 2 ایکسٹریمز پہ، تو ان میں کوئی مڈل وے نہیں ہے. اور جب معاشرہ جو ہے وہ 2 انتہاؤں میں بٹ جائے تو اس میں سچ کہیں غائب ہو جاتا ہے. جیسے جنگوں میں فاگ آف وار ہوتا ہے، اسی طرح کی یہ صورتحال ہے. اب تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں تو ایک وقت تھا آج سے 15 سال پہلے تک کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان کو نہ پارلیمان چلانے کے قابل رہی ہے، نہ وزیر اعظم چلانے کے قابل رہا ہے، نہ کوئی اور ادارہ چلانے کے قابل رہا ہے. صرف ایک عدلیہ ہے اور اس کے مرد مجاہد افتخار چودھری صاحب جو عوامی تحریک کے ذریعے جو ہیں وہ بحال ہو کر اپنے منصب پہ آئے.
وہ ڈٹ کے اور افتخار چودھری صاحب جب بحال ہوئے بقول ان کے عوامی حمایت کے ذریعے، اور نعرہ ان دنوں تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو ہر دوسرے دن وہ جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر لیتے تھے وزراء کو، افسران کو، تو پیرالائز کر دیا، اور ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے اسٹیبلش کروایا روزانہ سو موٹو نوٹسز لے کر کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ کرپٹ ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، جعلی ڈگریوں سے آتے ہیں، اور یہ کہ جی جمشید دستی ہو۔ اب لطیفہ یہ ہے کہ وہی لوگ جو ان کی باتوں پہ واہ واہ کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، مثلا جمشید دستی کو نکال دیا، وہی جمشید دستی جو ہے جب تحریک انصاف میں چلا جائے تو وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے۔ اس کے بعد افتخار چودھری صاحب پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ تم پاکستان کے منتخب صدر آصف علی زرداری، اب وہ کوئی بھی ہو، لیکن آپ پہلے دیکھیں نا، پاکستان کا منتخب صدر ہے، پاکستان کا منتخب وزیر اعظم ہے، پاکستان کا منتخب وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کو ایک خط لکھے اور یہ کہے کہ پاکستان کے منتخب صدر کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے کرپشن سے بہت پیسہ کمایا ہے اور وہ پیسہ اس نے تمہارے بینکوں میں چھپا دیا ہے۔ تو یہ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا تو تھا، مجھے اس کی ڈیٹیل دو۔ ایگزیکٹلی یہی کیس۔ اب پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ یار میں کیسے اپنے ہی صدر کے خلاف، منتخب صدر کے خلاف میں یہ بات کروں ایک غیر ملکی حکومت سے رجوع کرتے ہوئے، تو اپنا اور اپنے وطن کا منہ کالا کرنے والی بات ہے۔ یہ تو جوک ہی ہے زیادہ، مطلب ایسا ہوتا وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا گھر جاؤ، فارغ ہو گئے۔ اور اس طرح علامہ سعید کاظمی ایک منسٹر تھے، ان کو فارغ کر دیا حج کے، حالانکہ وہ بڑے، تو مقصد یہ ہے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان کی تمام خرابیوں کو اگر دور کرنا ہے تو پاکستان کو جو مسیحا درکار تھا وہ افتخار چودھری صاحب کی صورت میں ہمیں مل گیا۔ تو یہ تو ارلی 2000s کی بات ہے نا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، 2007 8 اور کے بعد سے شروع ہوا ہے نا، 2008 کے بعد۔ اب اس کے بعد کچھ عرصہ تھوڑا سا وقفہ آیا تھا، تو پھر وہ ثاقب نثار صاحب آ گئے، ہمارے اگلے چیف جسٹس۔ وہ بھی اب وہ ہر چیز پر چھاپے بھی وہ مارتے تھے، وہ خلیفہ ہارون رشید کی طرح بھیس بدل کر، دیکھیے ججز کا بنیادی مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ کی جو مقدمات ہیں وہ ان کو سنیں، اور ایپلیٹ کورٹ ہو یا ابتدائی طور پر، تو سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ ہائپر ایکٹیو جوڈیشری رہی ہے، کیا اس نے عام خلق خدا کے لیے، صوابی میں بیٹھے ہوئے ایک کسان کے لیے، ٹنڈو والا یار کے کسی ہاری کے لیے، پنجاب کے کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے، احمد نگر یا بلوچستان کے کسی جو عام آدمی ہوتا ہے جنرلی، کیا اس تک انصاف پہنچا ہے؟ کیا پہنچے گا سر اس کے بعد؟ جھگڑا رہا نا، جھگڑا یہ رہا کہ جی اقتدار کا مرکز اور منبع کون ہے؟ عدالت ہے، پارلیمان ہے؟ تو آئین کی تشریح کے نام پر اور سو موٹو اختیارات کے نام پر قوم کی مسیحائی کا فیصلہ عدالت نے کر لیا۔ تو یہ پنڈولم کا ایک طرف تھا، ٹھیک۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ عوام کے نمائندے ووٹ لے کر یہ وہ فلان مانگا، پھر ہم کیا کرنے آتے ہیں؟ ہمیں اگر ساری مسیحائی عدالت نہیں فرمانی ہے تو پھر ووٹس جو ملتے ہیں ان کو ان کا ہوتا ہے، پراپر الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، ان کا کیا کام پھر؟ تو یہ کریکشن میرا خیال ہے کہ ایک مڈل وے میں ریکوائرڈ تھی، لیکن یہ بہتر ہوتا کہ اس کو وسیع پیمانے پر ڈسکس کیا جاتا، باقاعدہ بحث ہوتی، ہمارے ویلاگس میں بحث ہوتی، اخبارات میں بحث ہوتی۔ بعض ازاں پھر مسئلہ یہ ہے کہ اپریل 2022 میں
تحریک عدم اعتماد کے بعد ایک نئی قسم کا ایک صورتحال بنی. اس سے پہلے ہی کہنا شروع ہو گئے تھے جو پچھلی حکومت تھی عمران خان صاحب کہ ایک پیج کیا ہوتا ہے؟ سیم پیج پہ مطلب وہی حکومت ہوتی ہے نا. سیم پیج دنیا میں کون کہتا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ جی ہم ایک فریق ملٹری ہے ایک سول ہے اور ہم دونوں باہم مل کر حکومت چلا رہے ہیں. اور وہ کرتے کرتے نوبت بے اینجا رسید کہ آج کے جو وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ ہے. تو اگر آپ واقعتاً آپ نے سسٹم کو ہائیبرڈ کر لیا ہے تو ایک حوالے سے سیاستدانوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ اپنے تئیں ریاست کو نہیں چلا پاتے یا تو چلا ہائیبرڈ سکتے. نظام کی ضرورت پڑ گئی. تو جب آپ نے ہائیبرڈ نظام کی صورت اختیار کر لی ہے اور آپ نے اس ملک کے سب سے منظم اور طاقتور ادارے کو ریاستی فیصلہ سازی میں شریک کر لیا ہے تو پھر آپ کو ان کو کوئی اختیارات بھی دینے ہوں گے. وہ اختیارات اگر آپ باقاعدہ کاغذوں کی صورت لائیں گے تو پھر آپ ان سے سوال بھی تو اٹھا سکتے ہیں نا کہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا بھائی آپ نے کیا کیا. تو اگر ان کو یعنی کہ قانونی شکل دیے بغیر اگر آپ تمام اختیارات دیتے ہیں اب وہ کرتے کرتے جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی جب یہ بات چلی تو بہتر تو یہ ہوتا کہ بھئی وزیر اعظم صاحب جو ہے میری دانش میں قوم سے خطاب کرتے اور کہتے کہ بھئی 1 سال سے زیادہ یہ سسٹم چلانے کے بعد میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں ان معاملات پر آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہے. تاکہ سر وہ پھر ہائیبرڈ نظام سے ذرا ہٹ کے بات ہو نا, نہیں ہٹ اس کے کے ساتھ ہی کنٹرول ہو آئے. جائے. نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہائیبرڈ بھی کرنا ہے لیکن یہ ہمیں آئین میں تبدیلیاں لائے بغیر آگے ہم نہیں. معاملات کو نہیں چلا سکتے. رائٹ. یہ لیکن ہوا نہیں. اس پہ یہ کہ باقاعدہ بحث شروع ہو جاتی اس بات کو کہ کون سے معاملات کو 27ویں ترمیم کے تحت چھیڑا جا رہا ہے اس کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کیا. سر وہ ٹویٹ بھی کافی آج کل زیر بحث ہے. اب اس میں انہوں نے کہا کہ بھی اس میں تو دیکھیے نظر بظاہر آرٹیکل 243 کے بارے میں بہت اسپیکولیشنز ہوئی ہیں. سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک صرف ایک فیلڈ مارشل ہوئے تھے پہلے وہ تھے ایوب خان صاحب. اب ایوب خان صاحب نے خود ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا تھا. انہوں نے اپنا آئین بھی دیا تھا 1962 میں. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ مئی کی پاک انڈیا وار کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا. وہ خود نہیں ہونے دیا وزیر اعظم. لیکن یہ جو ہے اس کو کوئی کانسٹیٹیوشنل ذکر نہیں ہے. تو آرٹیکل 243 کے اندر اس کو میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا جائے گا. اسی لیے کل بلاول بھٹو زرداری نے جو سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں. اس کے علاوہ یہ بھی امکانات ہیں کہ آج کے زمانے میں جس طرح جنگ ہے اب جنگ وہ نہیں رہی ہے جیسے ابھی پاکستان انڈیا ہوئی تو اس میں نہ ہمیں اور آپ کو بلیک آؤٹس کرنے پڑے ہیں نہ کہیں ہوا کہ جی فوجیں یہاں جا رہی ہیں وہاں جا رہی ہیں. ڈرونز اور میزائل ایک دوسرے کی طرف پھینکے جا رہے تھے. تو اس کے بعد بیانیے کی جنگ بھی ہوتی ہے. پھر یہ تو یعنی اب وہ جنگ اس طرح کی نہیں رہی ہے کہ آپ گھوڑ سوار جو ہیں وہ ڈا کر کے جا رہے ہیں. پھر جنگ بھی دیکھا جائے تو ہائیبرڈ وار ہی تھی ایک طریقے سے. نہیں اور اسی کے حوالے سے ابھی ان دنوں جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ترشول کہ تینوں سروسز کو انوالو کر کے انہوں نے اپنی جنگیں بچ کے کی ہیں. یس. تو میرا خیال ہے کہ اس کو فارملائز کیا جا رہا ہے. اس میں ہمارے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو سویلین حکومت سے فوج کا کنٹرول کمپلیٹلی چھینا جا رہا ہے. دیکھیے میں نے ساری زندگی سول بالادستی کی جنگ اپنے آپ کو وقف کیا ہے لیکن مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کر
کوئی شخص یہ بتائے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک سول بالا دستی کب رہی ہے ملٹری کے افیئرس میں؟ وہ تو آئی تھنک پاکستان بنتے ہی یہ روایت سیٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا، سول کیونکہ بالادستی باقی نہیں ادارے ہوئی. جو ہیں وہ تو بابا یہ تو آئین تک نہ بنا سکے نا 1953 تک. Yes. اور وہ بھی چند روز رہا، 5 سال رہا تو 58 میں مارشل لاء لگ گیا. اس کے بعد پھر جا کے 73 میں بنا، 1973 Constitution. اور وہ بھی کتنی مرتبہ، 2 مرتبہ معطل ہوا ہے. ایک مرتبہ جنرل ضیاء الحق کے 11 سالوں میں، اور پھر جنرل مشرف صاحب کے 2 سالوں میں، 9 سالوں میں. تو مقصد یہ کہ ایک آئیڈیلزم ہے، ایک میرے خواب ہیں، اور ایک ریالٹی ہے. ہماری عمر میں پہنچے ہوئے لوگ جو ہیں وہ نام نہاد بھی پریگمیٹک ہو جاتے ہیں، کہ ریئلسٹک ہو جاتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو کہیں کہ بزدلی دکھا دیتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں. اور میں قدر کرتا ہوں ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اگر وہ شور مچاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عملی زندگی میں یہ ممکن نہیں. بہرحال بلاول بھٹو زرداری نے اس کو پبلک اس لیے کیا کہ بہت دنوں سے یہ بھی بات چل رہی ہے، اور یہ بھی 10-12 سالوں سے چل رہی ہے، اور یہ صرف یاد رہے کہ وفاقی حکومت نہیں کر رہی، اس میں پاکستان کو مدد دینے والے ادارے بھی شامل ہیں، IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 18ویں ترمیم کے بعد تو آپ نے سب کچھ جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا ہے، ہم آپ کو امداد دیتے ہیں، قرضے دیتے ہیں، آپ ان کو بانٹ دیتے ہیں، تو ہمارے پاس ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ نہیں. تو ایجوکیشن کے سلسلے میں اعتراض یہ ہے کہ یہ جو کریکلم جو ہے، نصاب، وہ کے پی اپنی مرضی کا اگر تلاش بنا لے گا، پنجاب اپنی کا کر لے گا، تو ایک سو کالڈ پاکستانی آئیڈینٹی نہیں رہے گی، جو یونیفائڈ، جو کہ بھئی ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان کی شناخت کیا ہے. سو ایک یونیفائڈ جو ہے وہ نصاب ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے، اور بڑی فار لیجٹیمیٹ ریزنز، لیٹس بی آنیسٹ، کہ پاکستانی اور پاکستان کو جن کے دروازے ہمیشہ کھٹکھٹانے چلے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی تو آبادی خرگوشوں کی طرح بڑھ رہی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا کوئی پروگرام نہیں ہے جو مرکز سے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ چلایا جائے. تو یہ چیزیں جو ہے واپس لی جائیں. اور کچھ جو پہلے ہوا ہے آئین میں ہے کہ ابھی تک جو صوبوں کا NFC کے تحت حصہ ہو چکا ہے، اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں کو جو ہے اب بلاول بھٹو زرداری جو ہے ریزسٹ کر رہے ہیں. لیکن سینیسزم میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سب ڈرامہ ہے. اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو یہ پتہ ہے کہ کون سی چیز منمانی ہے، اندر سے یہ ملے ہوئے ہیں. تو اب یہ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اصلی تو یہ مانگا جا رہا تھا 27ویں ترمیم، یعنی جو رول مولانا فضل الرحمان نے 26ویں ترمیم کے دوران ادا کیا تھا، وہ اس دفعہ نظر بظاہر بلاول بھٹو زرداری ادا 27ویں ترمیم کے لیے کہ جی اژدہا دکھایا جائے گا، ناگ دکھایا جائے گا، اور بالآخر ایک نسبتاً کم زہریلا سام جو ہے وہ 27ویں ترمیم کی صورت برآمد ہوگا. تو یہ پروسیس ہے، لمبا پروسیس ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس کو پری جج نہیں کرنا چاہیے. یہی امید رکھنی چاہیے کہ یار آپ جب ترامیم کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کو چند کمروں میں بیٹھ کر 2-3 لوگ فیصلہ کرنے کی بجائے آپ کے ذہن میں جو براڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں انہیں پہلے پبلک کے، آج کل تو بے تحاشا لوگ ہیں جو اویلیبل ہیں، ان کو بریف کیا جا سکتا ہے، سپورٹ کیا جا سکتا ہے، وہ اس کو پبلک میں لا سکتے ہیں. یو کین جنریٹ اے پبلک ڈسکشن. تو اس سے آپ کو بھی کلیئرٹی ہوگی. یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ جی کچھ لوگ اکیلے بیٹھ کر بند کمروں میں کچھ فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر ان کو ہمارے اوپر نازل عوام کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. تو امید کی جا رہی ہے کہ اب جب یہ پیش ہو جائے گا تو یہ جو کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے
اس کی تفصیلات بھی لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، پھر بعد میں تقریر بھی ہوں تو کچھ بات جو ہے کھل کے آ جائے. ابھی میں اور آپ اگر اس کو زیر بحث لا کر ویسے ہم ایک تقریر کر سکتے ہیں کلک بیٹس کے چکر میں کہ صاحب دیکھیے ترمیم پہ ترمیم لا کر جو ہے وہ پاکستان کو مفلوج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عدلیہ کی آزادی پر، ڈا 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 ڈا، ماشاء اللہ تالیاں، شیئر اینڈ لائکس، بٹ ڈز اٹ ہیلپ؟ اٹ ڈزنٹ. تو بہتر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم انتظار کر لیں کہ بائی دا ٹائم وی میٹ نیکسٹ تو یہ ہمیں بہت کلیئر ہو جائے گا کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے کیا مانگا جا رہا ہے یا کیا مانگا جا رہا تھا اور کیا کنسیڈ کر دیا گیا اور کتنا یہ مطلب فروٹفل ثابت ہوگا. اور یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو مزاحمت دکھا رہے ہیں وہ کس حد تک افیکٹو ہے اور کس حد تک، بلکہ اب تو یہ بھی کویشچن کیا جا رہا ہے نا کہ یہ ایسے ڈرامہ ہے تو یہ کس حد تک لیجٹمیٹ اور جینوئن بھی ہے. تو سر بس یہ جب اگلے ہفتے تک تو یہ پاس ہو چکی ہوگی نا، پتہ چل جائے گا کہ پھر اس کے کیا رزلٹ. یقین ابھی آج کیا تاریخ ہے جو ہم بیٹھے سر 7 تو ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ 14 تک ایکسپیکٹڈ ہے، کہا یہ پورا ایک ویک ہے تو لیٹ سی ہو. تو ابھی ہم اگر اس کو زیر بحث لائیں گے تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سوائے تقریر کا اور کچھ نہیں کر سکتے جب تک پورے جو ہے اس کی شقیں سامنے نہیں آتی ہیں اور اس کے بارے میں کون کیا پوزیشن لیتا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آرٹیکل 243 اس کے بارے میں یہ تھا کہ جی وہ ابھی تک یہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ سپریم کمانڈر ہوں گے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے نہیں وہ یہ غلط بات ہے. پوری دنیا میں سپریم کمانڈر ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی ایک ٹوکن مطلب جیسے شہزادہ یہ جو کنگ چارلز ہے ہی سپریم کمانڈر، ہز میجسٹریز گورنمنٹ کہلاتی ہے. لیکن کیا وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس میں مداخلت کرتا ہے بادشاہ؟ سر بس ان کے پاس ایک ٹائٹل ہے. سملرلی میرا خیال ہے کہ ہم کوئی چیف آف ڈیفنس کا عہدہ بن سکتا ہے کبھی تاکہ سینرجی ہو سکے تمام. تو سر یہ ایکسپیکٹڈ ہے، مطلب آف کورس یہ پتہ تو ابھی کچھ دن بعد ہی پتہ چلے گا. بلاول بھٹو نے تو کل کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں آرٹیکل 243 میں جو یعنی ترامیم سجیسٹ کی جا رہی ہے. بٹ لائک یو سیڈ سر کہ ابھی بیٹھ کر ہم وہ بحث نہیں کر سکتے. کم از کم میں اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ شکوں کے پوری طرح کھل کر سامنے آنے کے بعد کے بغیر محض کیا سرائی کے اوپر میں ایک پوزیشن لے لوں اور بات دیکھیں جی ہم عدلیہ کی آزادی پر کمپرومائز نہیں ہوگا. میرے لیے ذرا مشکل ہے کیونکہ مجھے اتنی تفصیلات کا علم نہیں. وہ دیکھ لیتے ہیں سر، وی ول ہیو دس ڈسکشن نیکسٹ ویک بھی، تو پھر تب پتہ چل جائے گا. بٹ لیٹس سی سر، کنکلوڈنگ ریمارک یہی ہے آپ کا کہ ابھی اٹس ٹو ارلی، ابھی جب ہو جائے گا فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ قیاس آرائیاں ہیں اور کانکریٹ سٹف کم ہے. ایموشنل سٹوریز ہیں اس میں. اگر فرض کریں کہ میں ہائے جوانی کے ایام میں چلا جاؤں تو میں کہوں بس جی ختم مطلب جو ہے بس جو چاہے حکم ہے. بٹ سر ایسے تو نہیں ہم کر سکتے. I don't know. بٹ چلیں لیٹس سی سر. ناظرین بات وہی ہے کہ یہ ایموشنل سٹوریز کی حد تک چیز ہمیشہ لمٹ نہیں ہونی چاہیے. ایز آلویز پاکستانیوں کا فیوریٹ کام ہے کہ ایک جذباتی ایلیمنٹ بیچ میں لے آئیں، یہ دیکھے بغیر کہ پریکٹیکلی کیا ہوں گے کانسیکوینسز یا ایون ان دس کیس کوئی بینیفٹس بھی. لیکن وہی بات ہے کہ ابھی اس وقت تو یہ معاملہ 27ویں ترمیم کا چل رہا ہے. اگلے ہفتے تک ہمارے اگلی ایپیسوڈ تک کلیئر ہوگا کہ کیا کیا ہوگا اگلے ہفتے کے جو ہمارا پروگرام ہوگا. دیکھتے ہیں کہ تب تک کیا کیا چینجز آ چکے ہوتے ہیں اور پھر اس بارے میں زیادہ بہتر بات ہو سکتی ہے کہ آخر اس لاء کا کیا مقصد تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.